حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا. وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں. میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے. لوگ اس کو ٹوٹ کے چاہیں گے، وہ محبوب خلائق ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے. اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا، ام معبد نے کہا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا، برا بن عازب نے کہا، اور باقی لوگوں نے کہا، وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ 3 لفظ ہم میں سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے اگر وہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے. عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ نے، تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی، میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے، میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شربت پیتی رہی ہیں، میں تو جی بھر کے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ، پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سنیے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سب سے پہلا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور چٹے رنگ کے تھے. پہلے حضور کی رنگت بیان کی. ابیض، سفید رنگ کے، بالکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی. مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بالکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی، جس سے جو ہے وہ حسن نمایاں ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا کی. اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لاڈ سے اس نام سے پکارتا ہے، عمومی طور پہ دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں، تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے، لاڈ سے، پیار سے، نک نیم جسے کہتے ہیں، اور اس سے وہ پکار کر کے خوش ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ ابیض تھا. جب وہ لاڈ سے پکارتے کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے. اور خاندان میں حضور کا نام بطور ابیض چلتا تھا. حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑھا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتام عصمۃ للارامل. یہ میرے گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے. اللہ اکبر. یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. سمال الیتام عصمۃ للارامل. تو ابیض سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا. سارے نقوش اچھے ہوں، قد قامت بہت اچھی ہو، اعضاء متناسب ہوں، لیکن رنگ کالا ہو تو حسن نمایاں نہیں ہو پاتا. تو سب سے پہلے انہوں نے حضور کے رنگ کو بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض. دوسری بات، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے ملی حسن، نمکین حسن، دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا اور حضور کا حسن ملی تھا، نمکین تھا. نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ملی کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی. اب یہ طے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے. زنان مصر نے انگلیاں تک کاٹ ڈالے. تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو یہ بات شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے جو ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا.
اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے کچھ سوال کیے، حضور نے ان کے جوابات ارشاد کیے۔ آپ کی مارکیٹ سے کتاب دستیاب ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ شاہ ولی اللہ کی ہے محدث دہلوی علیہ رحمۃ۔ اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو تمام مکاتیب فکر کے لوگ اہل تشریح کے علاوہ اپنا امام اور مقتدا مانتے، یہ غیر متنازع شخصیت ہے بر صغیر پاک و ہند کی۔ انہوں نے در ثمین کے اندر یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا عملہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آقا نے جو جواب دیا خواب میں، وہ در ثمین فی مبشرات النبی الامین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے، یہ محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے وہ آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا کہ میرے رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، یہ اس کی غیرت محبت ہے کہ میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اور صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے کوئی حضور کے جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، کون تاب لا سکے۔ اور مولانا حسن رضا نے کہا علیہ رحمہ نے، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، اگر وہ رخ سے نقاب ہٹا دے اور حقیقت محمدیہ کھل جائے تو کون ہے کہ جو ان جلووں کی تاب لا سکے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا ماجرا کہ ان کا حسن بے نقاب تھا اور حضور کا حسن 70,000 بشریت کے پردوں میں ملفوف تھا، وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن بے نقاب تھا اور یہ حسن ملی اس سے کہیں بڑھ کے تھا، لیکن 70,000 پردوں میں ملفوف رہا اور کسی کی تاب نہیں تھی کہ جو ہے وہ دیکھ لیتا اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو 1,44,000 صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن حضور کا حلیہ بیان کرنے والوں کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ 34-35 لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، جبکہ دیکھا کتنے لوگوں نے ہے 1,44,000۔ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، کہا تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا چہرہ دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو پھر کون اس کے جلووں کی تاب لا سکتا۔ تو کہا انا املہ، میں نمکین حسن والا ہوں، وَأَخِي یوسف اسبہ، اور میرے بھائی یوسف کا حسن سوی تھا۔ اللہ اکبر!